اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دوستوں، آج ایک بار پھر ہم 26 آیتوں کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ وہی 26 آیتیں جن کے بارے میں کچھ لوگوں کو اعتراض ہے کہ ان سے نفرت، گھرنا، ہیٹریٹ اور آتنکواد یعنی دہشت گردی پھیلتی ہے۔ انہی میں سے ایک آیت کو آج لیتے ہیں۔ یہ آیت ہے سورہ انبیاء یعنی سورہ نمبر 21 اور آیت نمبر 98 یعنی 2198۔ اس کے اوپر بھی اعتراض ہے کہ صاحب اس سے جو ہے وہ نفرت پھیلتی ہے، دہشت گردی اور ٹیررزم پھیلتا ہے۔ لیکن بات ساری یہی ہے کہ اس کے ساتھ بھی وہی مسئلہ ہے۔ لوگ ادھر ادھر کی آیتوں سے کاٹ کر کے قینچی سے جیسے کاٹا جاتا ہے نا، قینچی سے جیسے کاٹا جاتا ہے واقعہ، اس آیت کو نکال کر کے دوسروں کو دکھاتے ہیں اور انہیں بہکاتے ہیں، ورغلاتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے اس کے آگے پیچھے کی باتیں پیش کروں گا، پھر آپ کو خود ہی فیصلہ کرنے دوں گا کہ آپ بتائیے کیا اس سے آتنکواد یا نفرت پھیلتی ہے۔ آئیے پہلے میں اس آیت کو پڑھتا ہوں، پھر دکھاؤں گا آپ کو کہ ہم اس کے اگر پہلے یا بعد کی آیتیں بھی پڑھیں تو کیسا ہوگا، یعنی ایک پہلے کی اور ایک بعد کی۔ آیت کیا ہے؟ اس میں آیا یقیناً تم لوگ، یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ کافروں سے کہا جا رہا ہے۔ یقیناً تم لوگ اور جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت یعنی اپاسنا کرتے ہو، وہ سب کے سب جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ اب یہ بات لوگوں کو بڑی کھل جاتی ہے کہ جس میں کہا جا رہا ہے کہ تم اور جن کی تم اپاسنا کرتے ہو سب کے سب جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ کب ہوں گے اس پر غور نہیں کرتے۔ پہلی بات یہ بات کہی جا رہی ہے قیامت کے بارے میں، اس دنیا کے بعد کے بارے میں۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اسلام تو جھوٹا مذہب ہے تو اس کے بعد آنے والی جو باتیں کہہ رہا ہے یہ بھی جھوٹی ہوں گی، پھر تو آپ کو اعتراض ہونا ہی نہیں چاہیے۔ سچا مذہب ہے اور سچی بات کہتا ہے تو پھر آپ کو اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور پھر میں بتا دوں صرف اس آیت کو ہی نہ پڑھیے گا، اس کے پہلے والی بھی ایک آیت اور اس کے بعد والی بھی ایک آیت۔ میں 3 آیتوں کو ایک ساتھ پڑھنے جا رہا ہوں، آپ غور سے سنیں۔ یعنی چیپٹر نمبر 21 ورس نمبر 97، 98 اور 99۔ اس میں آیا کیا؟ اور جب سچے وعدے یعنی قیامت کا وقت قریب آئے گا تو کافروں یعنی اللہ کا انکار کرنے والوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ وہ کہہ اٹھیں گے، ہائے ہماری بدقسمتی، ہم اس سے پہلے غفلت میں پڑے تھے، بلکہ ہم لوگ ظلم کرنے والے تھے۔ اس وقت ان لوگوں سے کہا جائے گا، بے شک آج کے دن تم اور وہ جھوٹے خدا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے سب جہنم کا ایندھن ہوں گے، تم لوگ اس میں داخل ہوگے۔ اگر وہ جھوٹے خدا سچ میں عبادت کے لائق ہوتے تو کبھی جہنم میں داخل نہ ہوتے، پھر وہ سبھی اس میں یعنی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب میں آپ کو بتا دوں، جیسے میں نے کہا یہ بات تو قیامت کے بعد کی کہی جا رہی ہے۔ قیامت کے دن تو فیصلہ ہوگا اور اس کے بعد جو لوگ جنت میں جانے والے ہوں وہ جنت میں جائیں گے، جو جہنم میں جانے والے ہوں وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور جہنم میں یہ بات کہی جا رہی کہ کون لوگ؟ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اس کی اگر آپ تفصیل میں جائیں گے تو وہ ہٹ دھرمی لوگ جن کے سامنے سچا پیغام، سچا سندیش اللہ کا پیش کیا گیا لیکن پھر بھی انہوں نے اسے قبول نہیں کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو ضدی تھے یا ضدی ہیں اور اللہ کے سچے پیغام کو نہیں ماننے کو تیار ہوتے، حالانکہ دل سے اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے لیکن پھر بھی نہیں مانتے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا کہ وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ پہلے کیا کہا گیا؟ قیامت کے دن ان کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ جائیں گی، پھر وہ خود ہی کہیں گے ہائے ہماری بدقسمتی، ہائے ہمارا دربھاگیہ، اور پھر وہ ان کے جھوٹے خدا جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ آخرت کی جو بات ہو رہی ہے اس سے اس دنیا میں کیسے آتنکواد پھیل رہا ہے، ذرا مجھے بتائیں اور کیسے نفرت پھیل رہی ہے۔ یہ تو ایک طرح کی وارننگ ہے، اگر آپ غور سے سمجھیں اور دیکھیں اور کھلے دماغ سے کھلے دل سے دیکھیں، وارننگ ہوتی ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا،
مثال میں دوں، ٹیچر، ایک کلاس کا ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ سے اکثر کہتا ہے کہ اگر تم نہیں پڑھو گے اور ادھر ادھر کے کاموں میں اپنا وقت برباد کرو گے، کھیل کود میں ہی لگے رہو گے تو تم فیل کر دیے جاؤ گے، تم فیل ہو جاؤ گے۔ تو اب یہ کیا، یہ اس سے آتنکواد پھیلتا ہے۔ یہی تقریباً یہی لب و لہجہ ہے کہ اگر تم لوگ ایسا کرو گے تو تمہیں وہاں یہاں کچھ نہیں، وہاں قیامت کے بعد تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو وارننگ ہے۔ اگر اللہ وارننگ نہ دے تو آپ روز قیامت کہیں گے کہ اللہ نے ہم سے کہا نہیں تھا، ہم سے تو بتایا نہیں تھا۔ اللہ بتا رہا ہے، وارننگ دے رہا ہے کہ دیکھو ہوشیار ہو جاؤ، دیکھو سمجھدار بن جاؤ، لیکن اگر تب بھی کوئی نہیں مانے تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو جس طرح ٹیچر وارننگ دیتا ہے اسی طرح سے اس آیت نے یا ان آیتوں نے وارننگ دی ہے، اور ان سے آتنکواد نہیں پھیلتا، اسی طرح جیسے ٹیچر کے کہنے سے آتنکواد نہیں پھیلتا۔ اب آتی ہے بات کہ یہ بھی تو لکھا ہوا ہے کہ وہ جو خدا جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پوجتے ہیں یا مانتے ہیں وہ بھی تو جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ تو جواب یہ ہے بھائی، اس کا مطلب صرف اور صرف بت ہی نہیں ہے، بلکہ جن جن چیزوں کی انسان اللہ کو چھوڑ کر پوجا ارچنا ارادنا عبادت کرتا ہے، اور وہ کبھی فرعون بھی ہو سکتا ہے، انسان بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ ہوا ہے کہ وہاں پر ایک بادشاہ تھا ہسٹری میں بہت پہلے حضرت موسیٰ کے زمانے میں، تو وہ جو ہے خود کو رب کہتا تھا، لوگ اسے رب مانتے بھی تھے، تو یہ جھوٹا خدا بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور بادشاہ بھی تھا نمرود، وہ بھی اپنے کو خدا کہتا تھا، اس کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ جو لوگ اپنے اڑکڑ میں یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ خود کو رب کہنے لگتے ہیں یا یہ کہنے لگتے ہیں کہ ہم سے بڑا کون، ایسے لوگ بھی، اور ان کی چونکہ لگ بھگ پوجا ہونے لگ جاتی ہے، لوگ ان کو پوری طرح سے مانتے ہیں، اندھ وشواسی بن جاتے ہیں، تو ایسے لوگ یعنی جن کو جھوٹے یہ خدا ہیں ان کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو صرف بت ہی نہیں ہے بلکہ اور بھی، بس یہاں تو کہا گیا اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی عبادت کرتے ہو وہ سب، تو اب اس میں سبھی آ گئے۔ ٹھیک ہے، تو کسی ایک خاص دھرم دین کو فوکس یا ٹارگٹ نہیں کر رہی آیت ایک جنرل بات کہہ رہی، اور وہ بھی وارننگ اور چیتاونی کے لہجے میں۔ میں سمجھتا ہوں میری بات کلیئر ہو گئی ہوگی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔